وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کے، جب وہ پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دعا صرف اللہ سے۔ آج اس میں جو ہم دعا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کی تجوید اور ترجمہ اور اس کی فضیلت سیکھیں گے۔ وہ ہے میت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمسائیگی مانگنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پڑوس یا اس کا سایہ مانگنا۔ میرے پاس گروپ میں اتنے کوشچن آتے ہیں کہ میت کے لیے کیا ہم پورا قرآن پڑھ کے بخش دیں یا کچھ سورتیں پڑھ کے بخش دیں، تو اس کا میں جواب یہی دیتی ہوں، اور یاد رکھیے کہ میت کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ مومن کے لیے جو دعا کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف مغفرت، اس کے جانے کے بعد مغفرت کی دعا کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس دعا کے ذریعے اپنے جانے والوں کے لیے ہم دعا مغفرت کریں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تجوید بھی سیکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحیم۔ جی، اس کی تجوید سلو کر کے بتائی گئی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کو یاد کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے اللہ، بے شک فلاں بن فلاں، یعنی یہاں پہ نام آئے گا، تیرے ذمے کفالت میں ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو وعدے کو پورا کرنے والا اور حق والا ہے۔ اے اللہ، اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔